بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد عارف سلیم اپنے یوٹیوب چینل حق ہیلتھ ہب کی طرف سے نئی ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں۔ آج کی جو سی ویڈیو ہے وہ چہرے کی جھریاں جو سی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اور جو سا ہے بڑھاپے کے اثرات کو کم سے کم کرنے کے لیے ہے۔ اس میں ایسا ہے کہ جیسے میں اپنی سابقہ ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ یا بچی پیدا ہوتے ہیں تو ان کا مزاج جو ہے وہ بلغمی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ جو بچے کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو وہ جو سا ہے جو 11-12 سال کی عمر میں جا کے جو لڑکوں کا مزاج ہے وہ خوش گرم اور عورتوں کا مزاج جو سا ہے وہ گرم تر جو سا ہے ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایسے زندگی گزرتی جاتی ہے تو کھانے پینے کی مسلسل جو سی ہے ایک طرح کی ایک مزاج کی چیزیں کھانے سے جو سا ہے مزاج جو سا انسانی جسم کا ویسا بن جاتا ہے۔ لیکن جب بڑھاپا آتا ہے نا تو چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں تو ان کو جو سا ہے اور جسم میں خشکی سردی جو سی ہے وہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، تو جسم جو سا ہے وہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے، سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے خشکی سردی کی وجہ سے۔ تو اس میں جو سا ہے جسم میں جو سا ہے قبض وغیرہ ہونی شروع ہو جاتی ہے، جسم میں کمزوری آنی شروع ہو جاتی ہے، تو جو سا ہے جھریاں وغیرہ پڑنی شروع ہو جاتی ہیں، کیل مہاسے چھائیاں وغیرہ شروع ہو جاتی ہیں۔ کھانا جو سا ہے وہ صحیح طرح ہضم نہیں ہوتا کیونکہ جسم میں حرارت کم ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے کافی مسئلے ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ایسا ہے کہ اگر کوئی جو سا ہے اپنی جھریاں وغیرہ کیل مہاسے چھائیاں وغیرہ دور کرنا چاہتا ہے تو اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ جو سی پرچی اسکرین پہ چل رہی ہے نا، اس میں 1 سے لے کے 6 تک کھانے بنے ہوئے ہیں۔ تو اس میں ایسا ہے کہ 2 نمبر کھانے کی خوراکیں اور 3 نمبر کھانے کی خوراک جو سی ہے وہ بالکل بند کر دینی ہے۔ اس میں بادی چیزیں ہیں، آلو بینگن گوبھی بڑا گوشت نان چنے خمیری روٹی کھٹی چیزیں اچار چٹنیز وغیرہ بوتلیں وغیرہ یہ اور اس کے علاوہ جو سا ہے کافی چیزیں جو سی ہیں اس میں لکھی ہیں، تو ان چیزوں سے پرہیز شروع کر دینا اور جو سی زیادہ چیزیں کھانی ہیں نا وہ 4 اور 5 میں جو سی کھانا ہے، 4 نمبر کھانا اور 5 نمبر کھانے میں جو چیزیں لکھی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کرنی ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ جسم میں جو سا ہے جسم کی سختی دور ہوگی، پٹھوں میں نرمی آئے گی، کھانا وغیرہ جو ہے وہ صحیح طرح جو سا ہضم ہونا شروع ہو جائے گا، اور جو سی جسم میں جو سی لچک آ جائے گی، جو سختی ہے بڑھاپے کی وجہ سے ہوتی ہے وہ کم ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو چہرے پہ جو جھریاں وغیرہ ہوں گی یا میک اپ وغیرہ کیا کہتے ہیں زیادہ کرنے کی وجہ سے جو نشانات وغیرہ ہوں گے وہ آہستہ آہستہ دور ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو اس میں ایسا ہے کہ اگر پرہیز کے ساتھ ساتھ جو سا ہے نا یہ جو سی ایک معمولی سی دوائی ہے یہ اگر شروع کر دیں گے تو اس سے جو سا ہے جلدی جو سا ہے یہ چہرے کی جھریاں کیل مہاسے چھائیاں وغیرہ آنکھوں کے جو سے ہلکے وغیرہ ہیں وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس میں ایسا ہے کہ سنا مکی جو سی ہے وہ پنساری سے عام مل جاتی ہے، وہ سنا مکی جو سی ہے وہ حسب ضرورت لے لینی ہے۔ تو اس میں ایسا ہے کہ سنا مکی کے جو سے صرف پتے وغیرہ لینے ہیں، ڈنڈل وغیرہ اس کی جو سی شاخیں ہیں وہ نہیں لینی۔ تو ایسا ہے کہ پتیاں لے کے حسب ضرورت لے لینی، پتیاں لے کے تو ان کو جو سا ہے نا آپ نے کسی برتن میں ڈال کے اس میں ان پتیوں سے 4 گنا زیادہ پانی ڈال کے اس کو چولہے پہ ہلکی آنچ پہ جو سا ہے نا وہ رکھ دینا ہے۔ تو آہستہ آہستہ جو سا ہے وہ پانی جو سا سارا ہے وہ پتیوں میں جذب ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد جو سا ہے اس کو جو سا ہے چولہے سے اتار لینا ہے۔ اتارنے کے بعد اس کو کسی چیز سے گھوٹ لینا ہے، یعنی کہ اس کو جو سا ہے نا اچھی طرح رگڑ لینا ہے، گھوٹ لینا ہے۔ تو وہ جو سا ہے آہستہ آہستہ جو سا ہے نا وہ سخت ہوتا جائے گا، اور اس کی جو سی ہے جب آپ دیکھو کہ وہ گولی بننے کے لائق ہو گیا تو آپ نے اس کی گولیاں بنا لینی ہے۔ گولیاں آپ نے ایسی بنانی ہے کہ مثلاً
وہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ ایک چاول کے مطابق جو سا ہے یعنی کہ ایک چاول تو ایسے 8 چاول کی چاول جتنی نا گولی آپ نے بنانی ہے تقریباً کوئی ایک رتی کی. تو وہ جون سی ہے ایک رتی کی گولی جون سی ہے نا وہ کالی مرچ جون سی ہے نا اس سے تھوڑی سی بڑی بنے گی. وہ آپ نے کالی مرچ آپ ایسا کریں کالی مرچ جتنی جون سی ہے نا گولیاں جون سی ہے نا وہ ایسے ہاتھ سے جون سا ہے نا بنا کے رکھ لیں. تو اس کو جون سا ہے کیا کہتے ہیں سایہ دار جگہ میں رکھ کے خشک کر لیں اور اسے کسی بوتل وغیرہ میں ڈال لیں. تو اس میں ایسا ہے کہ ان مریضوں کو جن کو قبض بہت زیادہ ہوتی ہے انہوں نے یہ گولیاں کھانی ہیں. جن کو قبض وغیرہ نہیں ہے وہ جو سا ہے نا یہ گولیاں وغیرہ نہ کھائیں کیونکہ ان کے جسم میں تو رطوبت وغیرہ ہے ان کو ضرورت بھی نہیں ہے. تو جن کو قبض بہت زیادہ رہتی ہے اور جو سا ہے تیزابیت ایسیڈیٹی بہت زیادہ ہے جسم میں بہت زیادہ ہے جسم میں اکڑاؤ جو سا ہے وہ بہت زیادہ ہے تو وہ جو سے مریض ہیں نا وہ جو سے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو اس میں ایسا ہے کہ ایک گولی صبح اور ایک گولی شام کو جو سا ہے نا پانی کے ساتھ کھانی ہے. تو اس میں ایسا ہے کہ اگر تو قبض ختم ہو جاتی ہے ایک گولی سے ایک گولی صبح اور ایک گولی شام سے اگر قبض ختم ہو جاتی ہے تو روزانہ کی ایک ایک گولی صبح شام کر لیں. اگر فرض کریں کہ قبض ختم نہیں ہوتی تو وہ جو سا ہے 2 گولی یعنی کہ صبح 2 گولی اور 2 گولی شام کو پانی کے ساتھ استعمال کریں. یعنی کہ اتنی خوراک آپ نے کھانی ہے کہ جس سے آپ کو جو سا موشن جو سا آسانی سے آ جائے جو نہ بہت زیادہ سخت ہو اور نہ بہت زیادہ نرم ہو. تو یہ تو ہو گیا کھانے کے لیے نسخہ. لگانے کے لیے ایسے ہے کہ آپ نے ایک بیوٹی کریم بنانی ہے جس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کریم میں ایسا ہے کہ آپ نے تبت سنو کی ایک شیشی لینی ہے جو بازار سے بآسانی مل جاتی ہے. تبت سنو کی ایک شیشی لے لینی ہے. اس میں گلیسرین جو سی نا اچھی قسم کی آپ نے کسی بھی میڈیکل اسٹور سے لے کے اس میں 50 گرام بلکہ وہ جو سی کریم ہے اس کو آپ نے کسی کھل وغیرہ میں یا کسی ایسی چیز میں نکال لینا جہاں پہ اس کو مکس کرنا آسان ہو. اچھا وہ شیشی آپ نے خالی کر کے نا اس میں 50 گرام آپ نے اچھی قسم کی گلیسرین جو سی ہے نا وہ اس میں ملا دینی ہے. اس کے بعد بری جو سی یہ پھٹکڑی ہوتی ہے نا پھٹکڑی عام پھٹکڑی جو ہے یہ آپ نے اچھی طرح بریک پیس لینی بہت بریک پیس لینی. تو وہ آپ نے 2 چٹکیاں وہ اس میں ڈال دینی ہے. اس کے علاوہ جو سا نا ہلدی خالص جو ہے خالص ہلدی ہو اچھی جو سی یعنی کہ ہلدی جو سی ہے وہ سرخی مائل ہو یعنی کہ اچھی خالص ہلدی ہو وہ آپ نے 5 گرام جو سی ہے نا وہ اس میں ڈال دینی ہے. اور اس کو وہ جو سا تبت سنو اور جو سی تبت سنو کی کریم ہے وہ اور باقی چیزیں جو سی ہیں نا مثلا جو میں نے بتائی ہیں آپ کو وہ اچھی طرح اس میں یعنی کہ گلیسرین ہوگی پھٹکڑی 2 چٹکی ہوگی ہلدی 5 گرام ہوگی. اس کو اچھی طرح آپ نے اس کو جو سا نا اچھی طرح رگڑ کے اس کو مکس کر لینا. مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو کسی شیشی وغیرہ میں ڈال لینا ہے. تو روز رات کو سونے سے پہلے آپ نے چہرے کو جو سا ہے ڈیٹول سوپ سے اچھی طرح دھو کے اس کے بعد آپ نے اس کو خشک کر لینا ہے. خشک کرنے کے بعد آپ نے جو سا ہے نا یہ جو سی بیوٹی کریم ہے یہ آپ نے چہرے پہ اچھی طرح جو سی ہے ہلکے ہاتھوں سے مساج کر کے لگا لینی ہے اور سو جانا ہے. صبح جو سا ہے ڈیٹول سوپ سے ہی جو سا چہرہ جو سا ہے وہ دھو لینا. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو سا ہے نا کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ چہرہ جو سا ہے وہ اس میں نکھار آ گیا ہے. جھریاں جو سی ہیں وہ جو سی ہیں آہستہ آہستہ کم ہوتی ہوتی بالکل ختم ہو جائیں گی. اچھا یہ جو سا چہرے پہ اور جو سے نشانات وغیرہ مثلا میک اپ وغیرہ زیادہ کرنے کی وجہ سے اور کوئی جو سی ہے ایسی کریمیں استعمال کرنے کی وجہ سے جسے کیمیکل ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو سا ہے نا یہ جو سے چہرے پہ نشان وغیرہ اور وہ ہوتے ہیں وہ بھی اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے. کھانے پینے میں زیادہ احتیاط کیجیے گا. 4 اور 5 نمبر کھانے والی چیزیں زیادہ کھائیے گا. پانی کا استعمال زیادہ کیجیے گا. جوسز وغیرہ جو سے ہیں وہ جو سے ہیں کیا کہتے ہیں جو خانوں میں لکھے ہیں وہ استعمال کرنے ہیں. اس کے علاوہ جو سی خوراک ہے نا وہ جو سی آپ کھاؤ وہ اچھی طرح مثلا جو جو سی ہے اس اچھی طرح جو سی ہے نا پکی ہوئی ہو یعنی کہ کچی جو سی خوراک ہے یعنی کہ زیادہ جو سخت ہے وہ نہیں کھانی. نرم غذا جو سی ہے نا وہ زیادہ استعمال کرنی.
تو انشاءاللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں چلیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو سا ہے کیا کہتے ہیں اچھی زندگی عطا فرمائے. دعا میں یاد رکھیے گا. میرے اس چینل کو جو سا ہے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.